بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 25 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے مواضع حذف المبتدأ وجوبا، وہ مواضع جن میں مبتدا کو حذف کیا جاتا ہے وجوبی طور پر، یعنی مبتدا کا ذکر نہیں ہوتا وجوبی طور پر، یعنی اس کو آپ ظاہر نہیں کر سکتے۔ تو وہ کون کون سے مواضع ہیں؟ تو وہ 4 مواضع ہیں۔ تو آئیے اسے ہم مثالوں سے اور بحث کے ذریعے سے سمجھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مواضع حذف المبتدأ وجوبا۔ الامثلہ: نعم الفاتح صلاح الدین، بہترین فاتح اور فتح کرنے والا صلاح الدین ہے۔ نعمت الام، بہترین ماں اسماء بنت ابی بکر ہیں۔ بئس الخلق، بدترین اخلاق خلف الوعد، وعدہ توڑنا ہے۔ یہاں پر آپ حضرات نے ایک سبق میں پڑھا تھا افعال مدح اور ذم میں کہ یہاں پر ہوا مبتدا محذوف ہے۔ نعم الفاتح ہوا صلاح الدین، نعمت الام ہی اسماء بنت ابی بکر۔ تو یہ وہ مبتدا ہے جو وجوبی طور پر ذکر نہیں کیا جاتا۔ اقتدی بعمر العادل، اقتدا کرو عمر کی، العادل جو کہ عادل ہیں۔ اجتنب اللئیم، اور جو لئیم آدمی ہے خسیس آدمی ہے اس سے اجتناب کرو۔ تصدق علی الفقیر، فقیر پر صدقہ کرو، خرچ کرو۔ المسکین، جو کہ مسکین ہے۔ ثبات فی شدتی، عفو واسع، صبر جمیل۔ فی ذمتی، میرے ذمہ واجب ہے، لأخلعن، کہ میں اتاروں گا، رداء الکسلی، کسل کی چادر یعنی سستی کی چادر کو۔ فی عنقی، میرے ذمے ہے، میرے گردن میں ہے، لأبذلن، کہ میں خرچ کروں گا، کل جہدی، لگاؤں گا اپنی تمام طاقتیں صلاحیتیں۔ فی عنقی لأکرمن الغریب، اجنبی آدمی کا میں اکرام ضرور کروں گا۔ تو یہ ایسی مثالیں ہیں جس کا ابھی ہم بحث میں بات کریں گے کہ یہاں پر اصل میں ہے امری ثبات، امری مضاف الیہ مبتدا، ثبات خبر۔ تو یہاں پر امری محذوف ہے وجوباً، وہ مبتدا ہے۔ اسی طرح یہاں پر بی عمرہ، اس کے بعد ہے هو العادل، تو یہاں پر بھی ہوا تمام میں محذوف ہے، وہ بھی وجوبی طور پر۔ فی ذمتی، ٹھیک ہے، لأخلعن ردا، یہاں پر ہے فی ذمتی یمین، یمین کہتے ہیں عربی زبان میں قسم کو، حلف کھانے کو۔ تو اس سے مراد فی ذمتی یمین، میرے ذمے قسم ہے۔ تو یمین یہاں پر مبتدا مؤخر ہے، فی ذمتی جار مجرور، خبر مقدم ہے۔ امید ہے کہ ان باتوں سے کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا، باقی ہم بحث سے سمجھ لیں۔ انظر، دیکھیے، للطائفة الاولى، پہلی جماعت کی مثالوں کو، تجد انہا تشتمل علی امثلۃ نعم و بئس، نعم و بئس کی مثالوں پر مشتمل ہے۔ وقد سبق لک، اور پچھلے سبق میں یا سابقہ لیکچرز میں گزر چکا ہے، مخصوص نعم و بئس، کہ مخصوص نعم و بئس کیا ہوتا ہے۔ یجوز فیہ اعرابان، اس میں 2 اعراب جائز ہیں۔ الاول، پہلا اعراب مخصوص ہے نعم و بئس میں یہ ہے، ان یعربا، کہ وہ معرب ہو، خبرا لمبتدا محذوف، کہ وہ خبر بنے گا مبتدا محذوف کے لیے جسے میں نے بتایا۔ والثانی، دوسرا اعراب یہ تھا، ان یعربا، اس کو اعراب کیا جائے، ترکیب مبتدا بن جائے، والجملۃ قبلہ خبرا لہ، اس سے ما قبل جملہ اس کے لیے خبر بنے۔ فاذا جریت فی اعرابہ، جب آپ اس طرح سے اعراب کو دیکھیں گے، علی انہ خبر لمبتدا محذوف، کہ وہ خبر ہے مخصوص نعم و بئس، یہ کیا ہے؟ خبر ہے۔ تو پتہ چلا کان المبتدا محذوفا، تو مبتدا اس کا محذوف ہم مانیں گے وجوبا۔ وهذا احد المواضع، اور یہ وہ ایک موضع ہے، التي يجب فيها حذف المبتدا، جہاں پر مبتدا کو حذف کرنا واجب ہے۔ تأمل الطائفة الثانیہ، دوسری قسم کی مثالوں کو دیکھیں، ترا پاتے ہیں فی آخرها صفات مرفوعہ، صفات ہے مرفوعہ ہیں، كالعادل الخسیس، یہ الخسیس العادل ہے۔ وکان الواجب، اور واجب تو یہ تھا، ان تتبع کل صفت موصوفہ، کہ صفہ موصوف کے تابع ہوتا، فی اعرابہ، یعنی ایسے ہوتا، اقتدی بعمر العادلہ،
لیکن العادلو ہے. تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں ولیکن لما کان ذکر هذه الصفات غیر ضروری، جب ان صفات کا ذکر غیر ضروری تھا، لتعیین الموصوف، موصوف کو متعین کرنے کے لیے، وکان الغرض منها، غرض صرف اور صرف یہ تھا کہ مدح ہو جائے یا ذم ہو جائے، ترحم ہو جائے، ساغا جائز ہوا قطعها کہ اس صفت کو ہم الگ کر دیں، عن موصوفاتها اپنے موصوفات سے الگ کر دیں، و رفعها جازہ اور اس کو مرفوع بنانا، اس پر ضمہ لے کر آنا بھی جائز ہو گیا، کیونکہ ان صفات کو ہم اپنے موصوفات سے جدا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر یہ غیر ضروری ہے. ورفعها ان تكون كل صفة کہ ہر صفت جو ہے خبر بن جائے، لمبتدأ محذوف وجوبا، جیسے میں نے کہا ہوا الخسیس، ہوا العادل. ٹھیک ہے. خذ الامثلة الطائفة الثالثة، تیسری قسم کو مثالوں کو دیکھیں. تجد آپ پائیں گے فی اول کل منها مصدرا، شروع میں مصدر ہے. وتجد آپ پاتے ہیں ان معنی المثال الاول امری ثبات، معنی کیا ہے؟ امری ثبات ہے. فی شدتی، فکلمۃ الثبات خبر ہے لمبتدأ محذوف. ويقال نحو ذلك في المثالين التاليين، باقی دو مثالوں میں بھی یہی ہم بتائیں گے کہ امری مراد ہے. وهذا من المواضع التي، اور یہ ان مواضع میں سے يحذف فيها المبتدا وجوبا کہ جہاں پر بھی مبتدا کو حذف کیا جائے گا وجوبی طور پر. واذا نظرت الى الامثله الطائفه الرابعه، چوتھی قسم کی مثالوں کو اگر آپ دیکھیں، رأیتها پائیں گے مبدوءة کہ وہ شروع ہیں بما يشعر بالقسم کہ فی ذمتی، اشارہ کرتا ہے کہ یہاں پر قسم مراد ہے. بدلیل، دلیل کیا ہے؟ دخول لام القسمی کہ لام قسم داخل ہے مضارع پر، اس کے بعد فی کل مثال لأکرمن لأخلعن. ٹھیک ہے. تو یہ لام القسم ہے، اس سے پتہ چلا کہ یہ فی ذمتی سے قسم مراد ہے. وتقدیر المثال الاول، پہلی مثال کی تقدیر اور اس کا اصل یہ ہوگا فی ذمتی یمین، فالجار والمجرور خبر مقدم ويمين مبتدا مؤخر. وهذا ايضا من المواضع التي يحذف فيها المبتدا وجوبا، اس میں بھی مبتدا وجوبی طور پر حذف ہوگا. اب سنیے، یجب حذف المبتدا، مبتدا کو حذف کرنا واجب ہے فی اربعۃ مواضع، چار جگہوں پر. اذا كان خبره مخصوص، جب مبتدا کے لیے جو خبر ہو وہ مخصوص نعم و بئس ہو. اگر یہ مخصوص بالمدح اور ذم ہو تو وہاں پر ہم مبتدا کو حذف کریں گے. اذا كان خبره نعتا، اگر خبر نعت بنے، ایسی نعت مقطوع للمدح او الذم، جسے ہم بتایا اقتدی بعمر العادل، تو یہاں پر بھی مبتدا محذوف ہوگا. اذا كان خبره مصدرا، خبر کیا ہو؟ مصدر ہو، نائبا عن فعله، جیسے امری ثبات فی شدتی. اذا كان خبره مشعرا بالقسم، اگر خبر یہ بتاتا ہے کہ یہ کسی قسم کی خبر ہے تو وہاں پر بھی مبتدا محذوف ہوگا، جسے ہم نے بتایا فی ذمتی یمین، کیونکہ فی ذمتی یہ خبر ہے اور یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہاں پر جو مبتدا ہے وہ حلف یا قسم کے معنی میں ہے، محذوف ہے. یہاں پر دیکھیں بین المبتدا المحذوف وجوبا، یہاں پر آپ جملے میں بیان کریں کہ مبتدا محذوف وجوبی طور پر کہاں ہے. فی العبارات الآتیہ، بیان حذف کے سبب کے ساتھ. نعم الصدیق الوفی فی الشدہ. اب دیکھو، نعم فعل من افعال المدح، الصدیق فاعل نعم مخصوص بالمدح ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہم کہیں گے ہوا مبتدا ہے، یہ محذوف ہے. اچھا، نعم الصدیق یہ نعم فعل ہے، الصدیق فاعل ہے، الوفی مخصوص بالمدح ہے. مخصوص بالمدح جب خبر ہو تو اس سے پہلے ہوا یعنی مبتدا محذوف ہوگا وجوبی طور پر. امید ہے کہ یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اچھا، اعراب کو دیکھ لیتے ہیں. تحیۃ خالصۃ، اب یہاں پہ دیکھیں خبر ہے، تحیہ خبر ہے لمبتدا محذوف وجوبا، اور تقدیر کیا؟ تحیتی. تحیہ مضاف یا متکلم مضاف الیہ، مضاف الیہ مبتدا. تحیۃ یہ موصوف ہے، خالصۃ صفت ہے، موصوف صفت مل کر خبر. دیکھو، خالصۃ نعت ای صفت لتحیہ مرفوع. امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. تو یہاں پر مبتدا چونکہ تحیتی، یہ ہم اس کی تقدیر نکالیں گے تو یہ بنے گا مبتدا اور تحیہ خالصہ موصوف صفت مل کر خبر بن جائے گی. تو یہ ہوا. اور اس میں وجہ کیا تھی؟ کیونکہ یہ شروع میں کیا آیا ہے؟ مصدر آیا ہے، اور جب ابھی مصدر شروع میں آئے گا تو وہاں پر تقدیر اس سے پہلے ہو سکتی، جسے ہم نے بحث میں پڑھا. امید ہے کہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا. تمام تمارین کو حل بھی کریں اور اس کو سمجھے بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.